یہ سٹوری جن صاحب نے ہمیں بھیجی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریر فرضی نہیں بلکہ حقیقی ہے، کیونکہ اس حقیقت سے وہ خود روبرو ہوئے ہیں۔ تو چلیں یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جاب سے منسلک تھا اور حسب معمول گھر آتے وقت اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی اور بعض اوقات رات کا 1 بج جایا کرتا تھا۔ دیر کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا اور ٹریفک کا نہ ملنا تھا۔ میں اپنے کام سے 9 بجے کے بعد فارغ ہو جاتا اور پھر اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ میرے گاؤں کی طرف آنے والی بس رات 10 بجے کے بعد آتی یا کبھی 11 بھی بج جایا کرتے تھے۔ خیر، اس دن حسب معمول میں کام سے فارغ ہو کر بس کا انتظار کر رہا تھا اور بس 11 بجے ہی آئی، کافی انتظار کے بعد۔ پھر گاؤں سے 5 کلومیٹر پر ایک بس اسٹاپ پر اس نے مجھے 11:50 پر ڈراپ کیا۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دراصل گاؤں کو جانے والا یہ طویل راستہ بہت سی قیاس آرائیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ شام 5 بجے کے بعد کوئی بھی اس راستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس راستے پر انہوں نے کئی بار کوئی مافوق الفطرت مخلوق دیکھی ہے اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا تھا۔ اس راستے کی ساخت بھی کچھ ڈر پیدا کرنے کا باعث تھی۔ دراصل اس راستے کے آغاز میں بس اسٹاپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھیں جو مسافروں کے یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے 5 بجے تک کھلی رہتی۔ ان دکانوں کی وجہ سے دن کے وقت کچھ رونق رہتی، لیکن 5 بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونق نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں الو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا۔ خیر، اسی راستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی بہت پرانی عمارت موجود تھی جو بہت پہلے تقریباً 30 سال سے بے آباد ہو چکی تھی۔ ڈر کی اصلی وجہ یہی عمارت سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ راستہ مختصر تھا دوسرے کی نسبت، کیونکہ دوسرا راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ خیر، میں اسی راستے سے گاؤں جایا کرتا تھا کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں شروع سے نڈر سا تھا، میری فطرت میں خوف نہیں تھا۔ خیر، اپنے قصیدے پھر کبھی سہی۔ یہ منگل کی رات تھی اور 21 جنوری کا دن چل رہا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی مگر دھند نہیں تھی۔ ہاں، آسمان پر بادل کی موجودگی ضرور تھی۔ میں نے لیدر جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی اور بیگ کندھے سے لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے اطراف دور تک نہ تو جھاڑی اور نہ درخت تھا، غرض یہ کہ ویران تھا۔ خیر، میں تیز قدموں کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا، ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی چبا رہا تھا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا جو خوف کا سبب بنی ہوئی تھی۔ میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھیں کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے ہی نظر آ جاتا تھا۔ خیر، گیٹ کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی راستہ سیدھا ہوا، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس میرے ہر قدم اٹھانے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی، مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا، اور وہ آواز کسی جانور کے غرانے کی تھی، بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز۔ میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتا ہو۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے اور گیٹ کے بیچ دوری کوئی 15 فٹ کے قریب ہو گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر مدھم سا تھا۔ موبائل میں نے نکالا نہیں تھا۔ خیر، میں نے دیکھا کہ ایک سرنما شے گیٹ سے منسلک دیوار سے میری طرف جھانک رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میرا آوارہ کتے والا وہم دور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیوار کی اونچائی 7 فٹ سے زیادہ تھی اور کتے کا قد بمشکل 2 یا 3 فٹ تک ہوتا ہے۔ وہ سر جو مدھم سا نظر آ رہا تھا دیوار کے اوپر سے میری طرف جھانک رہا تھا، مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا
قد اس کا 7 فٹ سے زیادہ تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں خطرے میں ہوں۔ اور یہ یا تو کوئی ڈاکو ہے یا پھر کوئی نشئی ہے جو پیسوں کے لیے میرے ساتھ ضرور ہاتھا پائی کریں گے۔ اس لیے میں نے گاؤں کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی بمشکل 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے ہڈیاں چبا رہا ہے، صاف ہڈیوں کے چبانے کی آواز۔ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو یقین کریں کہ میرے پاؤں کھڑ گئے، کیونکہ 7 فٹ کے قریب اور بہت بھیانک شکل کی عورت نما کوئی مخلوق مجھ سے 10-20 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کا عورت نما سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر آج یوں اچانک اس طرح ہو جانا انتہائی بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ سچ پوچھیں خوف کیا ہوتا ہے آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کا ارادہ میرے ساتھ خیر کرنے کا نہ تھا، اور جو چبائے جانے کی آواز تھی وہ شاید اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں بت بنا اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ سایہ نما عورت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ شاید اس کا شکار تھا میں۔ خیر تھوڑا مجھے ہوش آیا تو میں نے سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے بھی تھی مگر میری رکتی اٹکتی زبان مسلسل سورت پڑھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر ایک جانب کھینچا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ خاور جلال تھا، اس نے فوراً مجھے اپنے ساتھ بھگانا شروع کر دیا۔ میں بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا۔ مسلسل 5 منٹ بھاگنے کے بعد اب ہم ایک مٹی کے ٹیلے کے پاس آ گئے۔ باوجود شدید سردی کے مسلسل بھاگنے کی وجہ سے پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، کیونکہ خاور جلال بوڑھا آدمی تھا، اس لیے تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ خیر اس ٹیلے کے پاس ہم رک گئے اور سانس ایک جیسی کرنے لگے۔ میرے بیگ میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے تھوڑا پانی پیا اور بزرگ کو بوتل دی تاکہ وہ پانی پی لیں۔ کچھ دیر بعد ہم نارمل ہوئے تو بزرگ نے کہا کہ چلو یہاں سے گاؤں دور نہیں ہے، چلتے ہیں۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم چلنے لگے۔ اب رات کے 1 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ راستے میں نے بہت کوشش کی کہ بزرگ سے کچھ پوچھ سکوں کہ آخر وہ عورت یا وہ جو بھی کوئی تھا کون تھا، مگر بزرگ نے بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں جو بچ گیا، ورنہ آج رات میری آخری ثابت ہوتی۔ اس سے آگے وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھے۔ خیر ہم گاؤں آ گئے۔ گھر میں ابو پریشان تھے۔ میری والدہ کافی پہلے وفات پا چکی تھی۔ میں گھر تو آ گیا مگر وہ ایک سنسنی سی میرے جسم میں ابھی تک موجود تھی۔ خوف اور تجسس کا ایک الاؤ دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ رات چونکہ کافی ڈھل چکی تھی، اس لیے میں کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا، مگر رات بھر میں سو نہ سکا۔ ظاہر بات ہے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ خیر رات بیت گئی مگر میں نامکمل سی نیند سویا۔ اگلے 2 دن بیماری کا بہانہ بنا کر دفتر سے چھٹی لی۔ دراصل میرے اندر خوف تو تھا مگر دل و دماغ میں ایک تجسس بھی ابھر آیا تھا کہ میں اس رونما ہونے والے واقعے کی حقیقت جان سکوں، اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ ہونا ہو بابا جلال اس بارے میں ضرور جانتا ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں جلال صاحب سے ملوں اور سچ جاننے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ کوئی خواب نہ تھا جسے میں بھول جاتا۔ خاور جلال بزرگ گاؤں کی باہری نکڑ پر رہا کرتا تھا، ایک چھوٹے مکان میں۔ میں دن 11 بجے خاور جلال کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ خود باہر آیا اور مجھے گھر آنے کے لیے کہا۔ اس کے گھر کے ایک طرف نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چارپائی موجود تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ خاور جلال بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی اس معاملے میں ضرور میری مدد کریں گے۔
میں نے سوال کیا کہ وہ آخر کیا تھا جو میں نے دیکھا۔ اس نے سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لاکھ اصرار کرنے پر بھی اس بابے نے اپنی زبان نہیں کھولی، بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اس کی یہ بات بار بار کہ میں خوش قسمت ہوں کہنے سے میں تنگ آ گیا۔ یہ کہہ کر وہاں سے آ گیا کہ تم نہ بتاؤ مگر اب میں خود پتہ چلا کر چھوڑوں گا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا مگر میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ ایک بار یہ بھی سوچا کہ ابو سے یہ بات کر دوں مگر وہ مجھے منع کر دیں گے اور رات کو دیر سے آنے کے لیے روک دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ خیال دماغ سے جھٹک دیا کیونکہ جاب کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ اس واقعے کو ابو سے ڈسکس کرنے کے بعد جاب سمجھ لو فارغ تھی۔ خیر سوال وہی آگے تھا کہ میں کیسے حقیقت جانوں۔ میرے لیے بالکل ویسے ہی تھا جیسے اندھیری غار میں تیر چلانا، مگر میں دل و دماغ سے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب حقیقت جان کر ہی چھوڑوں گا۔ گاؤں میں میری اتنی خاص دوستی تو کسی سے بھی نہ تھی مگر ایک دوست ضرور تھا، اس کا نام شکیل تھا۔ میں نے یہ سارا واقعہ اس سے ڈسکس کیا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، شاید ڈر رہا تھا، مگر میں نے اسے زبردستی کر کے تیار کر لیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت جا کر پہلے اچھی طرح جائزہ لیا جائے گا۔ خیر آج کا دن اسے ساتھ ملانے میں گزر گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہاں ہم نے جانے کا فیصلہ کیا مگر اگلے دن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ صبح اٹھتے ہی یہ خبر ملی کہ بابے خاور جلال کا انتقال ہو گیا ہے۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، وقت شاید پورا ہو گیا تھا اس کا۔ میرے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ مجھے یہ راز بتائے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک طرف یہ سوچ بھی تھی کہ کہیں بابے کی موت کے پیچھے اس واقعے کا سلسلہ نہ ہو۔ بہت سی باتیں تھیں جو دماغ میں آ رہی تھیں۔ خیر ہم جنازے پر گئے اور آخری بار چہرہ بھی دیکھا۔ غور کرنے پر مجھے ایک بات عجیب لگی کہ چہرہ بہت زیادہ پیلا پڑ گیا تھا، اور یہ بات جنازے پر آیا ہر شخص ضرور کہہ رہا تھا کیونکہ بابے کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی، مگر اتنا زرد رنگ موت کے بعد پہلے کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک باڈی سے نچوڑ لیا ہو۔ خیر ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ادا کیا گیا۔ اس کے بعد بابے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شکیل کو ساتھ لے کر اس عمارت کا جائزہ لیا جائے۔ شکیل کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ گیا ہوا تھا، میں بھی وہاں چلا گیا۔ شکیل کو ساتھ لے کر میں اس عمارت کی طرف چل دیا۔ راستے میں یہ نوٹ کیا کہ شکیل ڈرا ہوا لگ رہا تھا، مگر میں نے اسے باتوں میں لگائے رکھا تاکہ یہ کہیں ڈر کر بھاگ نہ جائے، کیونکہ راستے میں اگر پاؤں کے نیچے کوئی تنکا بھی ٹوٹتا تھا تو شکیل کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ گاؤں واپس بھاگنے کا بہانہ بنانے لگ جاتا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ آج سے پہلے بابے خاور جیسی موت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ آخرکار ہم لوگ عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ 2:30 بج رہے تھے مگر آج دن ہونے کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ پر پہنچنے پر شکیل صاف جواب دے گیا کہ وہ اندر بالکل نہیں جائے گا۔ اچھا اندر تو اندر، وہ باہر گیٹ پر اکیلا رہنے کو بھی تیار نہ تھا۔ کیا مصیبت تھی میرے لیے۔ خیر اسے سمجھا بجھا کر میں نے گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ گیٹ کے بڑے حصے کو تالا لگا تھا مگر کھڑکی نما چھوٹا دروازہ جو اسی گیٹ کا حصہ تھا کھلا ہوا تھا۔ شکیل کو حوصلہ دے کر میں خود عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہ عمارت اتنی وسیع اور عریض تو نہیں تھی۔ گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی راہداری تھی اور راہداری کے لاسٹ پر سرکاری عمارتوں کی طرح برآمدہ ٹائپ بنا ہوا تھا، اور پھر عمارت کے کمروں کا آغاز ہو جاتا جو تعداد میں شاید 5 ہوں گے۔ لیکن میں نے ایک بات ضرور نوٹ کی اور وہ یہ تھی کہ ایک تیز قسم کی بو ناک میں چبھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور مرا ہوا ہے۔ میں عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دن کا وقت ضرور تھا مگر پھر بھی اس راستے کی ویرانی نے ایک دہشت پیدا کر رکھی تھی۔ اب میں برآمدے میں داخل ہو چکا تھا۔ برآمدہ اور عمارت انتہائی خستہ حالت میں تھے۔ برآمدہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس برآمدے کے ساتھ 2 کمرے بھی منسلک تھے۔ میں کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
ان دونوں کمروں کے دروازے لوہے کی مضبوط چادر سے بنے ہوئے تھے، لیکن وقت کی تلوار کا گہرا اثر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جگہ جگہ زنگ نے دروازوں کو بوسیدہ کر رکھا تھا، مگر دروازوں پر ابھی بھی تالے لٹک رہے تھے۔ میں کمروں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ ان کمروں کی پشت پر مزید 3 کمروں کی قطار تھی، جو ان کمروں سے کچھ ہٹ کر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کمروں کی ساخت بتا رہی تھی کہ ان کی تعمیر برآمدے والے کمروں سے پہلے کی ہے۔ ان 3 کمروں کے ارد گرد بہتات میں جھاڑیاں اور درخت موجود تھے، اور اس کہ ان کمروں کا منظر پہلے سے زیادہ ہیبت ناک نظر آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے پھر سے وہی احساس ہونے لگا جو اس رات کو ہوا تھا، بالکل وہی احساس، جیسے مجھے پھر سے کوئی گھور رہا ہو۔ مگر میں اپنے ڈر پر قابو پا کر آگے بڑھتا گیا۔ اب میں ان تینوں کمروں کے فرنٹ پر کھڑا تھا، اور شام کے سائے کافی بڑھ چکے تھے، کیونکہ سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے تجسس میں مجھے یہ بات خیال میں نہ رہی۔ وقت اب 4:30 کا ہو گیا تھا۔ میں اتنا غرق ہو کر جائزہ لے رہا تھا کہ باہر شکیل کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ پہلے سے ہی کافی ڈرا ہوا تھا۔ خیر، میں نے واپسی کا سوچا اور گیٹ کی طرف لوٹنے لگا۔ میں بھی برآمدے میں سے آگے ہی بڑھا تھا کہ گیٹ کے آگے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ باہر سے مجھے شکیل کی ایک انتہائی خوفناک چیخ سنائی تھی۔ اس اچانک واقعے سے میں کافی بوکھلا گیا اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ گیٹ سے جیسے ہی میں باہر آیا، خوف کی ایک اور حد میرے اوپر آ پڑی، کیونکہ باہر شکیل بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور وہ سایہ نما چیز شکیل سے چند فٹ دور مخالف سمت میں منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس اچانک رد عمل کی وجہ سے میرا بیلنس بھی بگڑ گیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ اب یہ سایہ دن ہونے کی وجہ سے بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس، وہ بھی تار تار ہوا، اور انتہائی غلیظ بدبو انگلیوں کے ناخن 2 انچ لمبے اور گردن دھڑ سے کافی باہر نکلی ہوئی تھی۔ لباس کا ایک ٹکڑا اس سائے کے پیچھے کافی لمبی زمین کے ساتھ لٹک رہا تھا، بس چہرہ مخالف سمت ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے احساس ہوا کہ اب زندگی ختم، ٹاٹا بائے بائے، مگر مجھے شکیل کے پیروں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس سے مجھے تسلی ملی کہ کم از کم شکیل مرا نہیں ہے، اور حیرت اس بات پر بھی کہ پیچھے میرا شور ہونے کے باوجود اس سائے نے مڑ کر مجھے دیکھا تک نہیں، اور وہی وہیں کھڑا رہا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو نے سانس لینا مشکل کر دی تھی۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہو گیا۔ وہ سایہ تیزی کے ساتھ دیوار کی دوسری طرف کود گیا، اور وہی غرائیت کی آواز ساتھ ساتھ ہڈیاں چبائے جانے کی بھی سنائی دینے لگی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ نہ ہو، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ خیر، دل بڑا کر کے میں نے شکیل کو سیدھا کیا، اور اس سے مجھے تسلی ہوئی کہ شکیل صرف بے ہوش ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کری، کیونکہ اب مغرب کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے دن نے اندھیرے کی چادر اوڑھنا شروع کر دی تھی۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ شکیل کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کے پیش نظر میں نے اسے سہارا دے کر نکلنے میں عافیت سمجھی، کیونکہ یہ 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہاں ٹھہرنا اب اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ سایہ نما مخلوق کبھی بھی واپس آ سکتی تھی، اور شکیل حوصلہ نہیں پکڑ رہا تھا۔ ڈر و حیرت اور رات کی بڑھتی ہوئی چادر نے سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ خیر، شکیل کو سہارا دے کر میں نے اس عمارت سے دور ہٹانا شروع کر دیا۔ اب شکیل بھی کچھ سنبھل چکا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز اس سائے کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ ہم عمارت سے اتنی دور آ گئے تھے کہ اب دور سے مکمل عمارت ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اب پہلی دفعہ شکیل نے زبان کھولی۔ زبان کیا کھولی، سیدھی مجھے گالی ہی بک دی۔ میں صرف اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید خوف اور ڈر کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے چپ رہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا، اور بعد میں سوری بھی ہوا۔ نارمل ہونے کے بعد اور وہ اس عمارت سے کچھ دور مٹی کے ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔
شکیل تم نے اسے دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ شکیل نے ایک جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے پناہ مانگنے لگا۔ پھر بولا کہ یار آج تو نے مجھے مروا ہی دینا تھا۔ اللہ کی پناہ میں دوبارہ تیری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا اور نہ تیرے ساتھ پھر کبھی اس عمارت کی طرف آؤں گا، بلکہ اب میں یہ گاؤں چھوڑ کر ہی باہر چلا جاؤں گا۔ اچھا اپنی رام لیلا بعد میں، مجھے بتاؤ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے کہا۔ اس نے پھر جھرجھری لی اور کہا کہ میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی، تمہیں اندر گئے اسی لیے میں نے موبائل نکالا اور وہاں گیٹ کے پاس بیٹھ کر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ جلد گیم سے بور ہو گیا، پھر سیلفیاں لینے لگا۔ میں عمارت کو اپنی بیک گراؤنڈ میں لا کر سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے عمارت کے اوپر کوئی سایہ سا نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ وہم ہوگا سوچ کر پھر میں فوٹو شوٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے پاس سے ہی غراہٹ کی آواز آنے لگی۔ پھر جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل بالکل میرے چہرے کے پاس نظر آئی۔ شکل بہت ہی بھیانک تھی، وہ اللہ میری توبہ! آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے، چہرہ ایسا تھا جیسے ماंس کے ٹکڑے عارضی طور پر لٹکائے گئے ہوں۔ دانت اور نیچے والا جبڑا ماंس سے بالکل خالی تھا۔ منہ میں شاید وہ کچھ چبا رہی تھی اور اس کے باوجود 5 انچ لمبی زبان میری طرف لہرا رہی تھی۔ ایک عجیب اور سرد مسکراہٹ اس کے چہرے سے جھانک رہی تھی، چھلک رہی تھی۔ میرے جسم میں جان باقی نہ رہی، بس اتنا احساس ہو رہا تھا کہ شاید ہی میری موت کا فرشتہ ہے، اور تب میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد تیرے سامنے مجھے ہوش آیا، اللہ کی پناہ میں باز آیا دوبارہ تیرے ساتھ یہاں آنے سے۔ آج تو میں بچ گیا، مگر دوبارہ بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب سننے کے بعد خوف تو تھا، مگر کچھ ایسے سوالات بھی تھے میرے پاس جو مجھے کنفیوز کر رہے تھے، جیسے میرے عمارت کے اندر ہونے کے باوجود اس مخلوق نے شکیل پر ہی کیوں وار کرنے کی کوشش کی؟ مجھے اندر رہنے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے صرف بدبو آئی، مگر ادھر باہر اس شے نے شکیل کو پکڑنے کی کوشش کی۔ سوالات کا ایک وسیع سلسلہ دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، مگر اب ہم 3 لوگ تھے جو اس مخلوق کو دیکھنے کا حقیقی تجربہ کر چکے تھے، میں، شکیل اور بابا خاور جلال۔ مگر بابا کی موت ہو گئی تھی، بچے ہم 2 تھے اور لوگوں کی وہ کہانیاں جو اس مخلوق کے ہونے کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔